آج کا ہمارا ٹاپک ہے سیریز انٹیلیجنس سیکشن میں، اور اس کو ہم پڑھتے ہیں دابیر اکیڈمی سے. سو arithmetic patterns، ایک ٹائپ آف کوشچن دیٹ اپیئرز آن این ای ٹی از arithmetic patterns. arithmetic patterns ورچولی انلمیٹیڈ پیٹرنس ہوتے ہیں جو آپ کو ٹیسٹ کر سکتے ہیں. سو اس کے لیے ہم سب سے پہلے ایک ایگزامپل دیکھتے ہیں. ہمارے پاس کچھ نمبرز دیے ہوئے ہیں 1 4 9 18 6 اینڈ 68 x اینڈ 68. سو اب ہمیں یہ پتہ لگانا ہے کہ واٹ از ایکس. ٹو سالو دس ہمیں سب سے پہلے فگر آؤٹ کرنا پڑے گا کہ جو پہلے نمبرز تھے ان کا پیٹرن کیا ہے. سو ہم دیکھیں گے ہمارے پاس 1 4 9 اینڈ 18. ہم ان کا پیٹرن پتہ لگا کے 5th نمبر ڈھونڈ لیں گے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم 1 کے بعد 2 اور 3 کو اسکپ کر دیں سو وی گیٹ 4. اسی طرح اگر ہم 4 کے بعد 5 6 7 8 کو اسکپ کر دیں تو وی گیٹ 9. اسی طرح اگر ہم 8 کے بعد 9 کے بعد 8 اور نمبرز کو اسکپ کر دیں which is 10 11 12 13 14 15 16 and 17. Okay, then we get 18. The pattern is very obvious. جو ہم numerals اسکپ کر رہے ہیں they are basically 2 raised to power 1, then 2 raised to power 2, 2 raised to power 3 and so on. So اسی طرح اب پہلے جب ہم نے 2 raised to power 3 تک نمبرز which is 8 اتنے نمبرز کو اسکپ کیا تھا. اب 18 کے بعد ہمیں 2 raised to the power 4 نمبر کو اسکپ کرنا ہوگا which is we have to skip 16 numerals. So 18 کے بعد ہم 19 till 34 اسکپ کر دیں گے and then we get 35. اب 35 جو ہے موسٹ سوٹیبل ویلیو آف ایکس ہے. اب اس کو ہم چیک بھی کر سکتے ہیں with the 6th نمبر جو کہ ہمیں دیا ہوا ہے. ابھی تک ہم نے 2 raised to power 4th which is 4th power 2 نمبر اسکپ کیا تھا. اب اگر ہمیں 35 کے بعد دیکھنا ہے تو ہمیں 2 raised to power 5 which is 32 نمبرز کو اسکپ کرنا پڑے گا. آج بھی سی کہ 35 کے بعد اگر ہم 32 ڈیجٹ اسکپ کریں سو وی گیٹ 68. سو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا آنسر ٹھیک تھا. اب ہم ایک اور ایگزامپل کر سکتے ہیں. سو اب یہ دیکھیے ہمارے پاس ایک ٹیبل دیا ہوا ہے جس میں کچھ نمبرز ہیں 4 12 10 8 40 36 10 question mark and 50. So in this table we have to find the number we can put in the question mark. So investigating what is the pattern formed between the first row would help us solve the question. So the second element in the row is 12. اب ہمیں 12 کیسے ملا ہے؟ ہمیں 12 ملا ہے we can get 12 by multiplying the first element 4 by 3. اگر ہم 4 کو 3 سے ملٹیپلائی کریں تو ہمیں 12 ملتا ہے. لاسٹ ایلیمنٹ کیا ہے which is 12. اور ہمیں 12 کیسے ملتا ہے؟ we get subtracting 2 from the 12 میں سے اگر ہم 2 مائنس کر دیں تو ہمیں 10 ملتا ہے which is the last element of the table. سو اگر ہم دیکھتے ہیں کہ کیا دوسرا جو رو ہے ٹیبل کا اس کے اندر بھی ہمیں کوئی فیملیئر پیٹرن مل رہا ہے. سو سیکنڈ ایلیمنٹ ہے 40 اور ہمیں 40 کیسے ملا 8 کو 5 سے ملٹیپلائی کرنے کے بعد. تیسرا ایلیمنٹ ہے 36 اور ہمیں یہ کیسے ملا subtracting 4 from the 40 we get 36. اب ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جو second element ہے that was multiplied by 3 in the first row and 5 in the second row. ٹھیک ہے. So the number subtracted in the third element from the first row was 2. اس طرح جب ہم نے دوسری رو کے اندر سے تھرڈ ایلیمنٹ کو سبٹریکٹ کیا تو آنسر تھا 4. اب ہمیں ایک پیٹرن یہاں پہ نظر آ رہا ہے وہ یہ کہ جو نمبر ہے پہلے جو نمبر ہے ملٹیپلائڈ ود ان دی سیکنڈ رو وہ would be one more than the number subtracted in the third row. ٹھیک ہے. اب ہمیں یہ تو پتہ چل گیا. اب ہمیں ایک اور چیز فگر آؤٹ کرنی ہے which is کہ کون سا نمبر سبٹریکٹ کرنا ہے. اچھا اس کے لیے ہم دیکھ سکتے ہیں پہلے کالم میں the number we subtract from the جو تھرڈ کالم ہے وہ ہاف ہے اس نمبر کے جو فرسٹ کالم میں تھا as 2 is the half of 4 and 4 is the half of 8. So اس لاجک سے ہم assume کریں گے کہ جو number subtracted from the third element in the last row that is آدھا ہے وہ first element of the last row کے. ٹھیک ہے. So the element being 10 and half being 5 and we know کہ جو number ہے to multiply the first element with to find out the value of the number in the second element should be one more than the subtracted number from the third element. اس لاجک کے مطابق 1 کو اگر ہم 5 میں ایڈ کریں تو ہمیں 6 ملتا ہے which tells us کہ we should multiply the first element with 6 to get the answer. That answer should be 60 in this case. Thus putting 60 in the question mark satisfies the sentence sequence. It is important to remember کہ جب ہم پیٹرن دیکھ رہے ہیں دوسرے سیکنڈ کالم میں
we multiplied by 3 in the first row and 5 in the second row. That might have led us to believe that we need to add 2 to the number we multiplied with in the preceding row. इसका मतलब है कि अगर हमें पहले में 3 से किया दूसरे में 5 से, then we can be misled into thinking कि हमें तीसरे में भी +2 करके करना है, ठीक है, और आंसर 70 आता, which would be wrong. ठीक है, ये इसलिए क्योंकि वो जो पैटर्न है that only works for the first row, ठीक है, as the first element in those rows 4 and 8 have a difference of 4, लेकिन जो third element है 10 that does not have a difference of 4 with the second row. ठीक है, so इसी तरह ये tricky लग सकता है but we can solve it.